अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान की बात मान ली या कि पाकिस्तान ने भारत की? चैंपियंस ट्रॉफी का मुकद्दर क्या होगा? इसके साथ साथ बात होगी प्यूटन के पालतू कुत्ते की। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत की एक हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक परेशान कुन खबर की। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लेंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, सुनने में आया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा टूर्नामेंट। इसके मुतालिक तो आगाह करें कि अंदर की कहानी क्या है। अंदर की कहानी पे बात करते हैं। पहले प्यूटिन साहब के पालतू कुत्ते की बात ना कर लें? चलें पहले वो अच्छा, कर लेते हैं। क्योंकि मैं जर्मनी में रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अभी जो जर्मन की फॉर्मल चांसलर हैं एंगेला मार्केल साहिबा, उन्होंने तकरीबन 16 साल वो चांसलर रही हैं 2005 से 2021 तक। तो उन्होंने अब अपने मेमोइर्स लिखे हैं फ्रीडम के नाम से। सही। तो इनका ताल्लुक़ तो था ईस्ट जर्मनी से, जो GDR भी कहलाता था। तो बहरहाल ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी या क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU की बनी उसकी कायद, तो फिर ये चांसलर रहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त, मैं भी इन्हीं के ज़माने में था पाकिस्तान का सफ़ीर बर्लिन में। तो उन्होंने अब अपने मेमोइर्स लिखे हैं और मेमोइर्स के बारे में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि प्यूटिन और इनके दरमियान मुलाकात होती है 2007 में। और 1995 में एंगेला मार्केल को कुत्ते ने काटा। सही। तो उस वक्त से लेकर उन कुत्तों से वो खाइफ रहती हैं और वो पसंद नहीं करती कि उनके इर्द गिर्द कुत्ते मौजूद हों। राइट। हुआ यूँ कि जब प्यूटिन और एंगेला मार्केल के दरमियान मुलाकात थी, तो प्यूटिन साहब के ऑफिस में कह लें या उनकी जगह मॉस्को में, तो प्यूटिन साहब ने ये किया कि अपना कुत्ता जो था पेट, उसको भी उस मीटिंग में ले आए। लैब्राडोर। आपको कौन सा कुत्ता पसंद है? किस नस्ल का बाय द वे? आई डोंट लाइक। अच्छा, यू डोंट लाइक टू। अच्छा, मुझे गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर मेरे पसंदीदा कुत्ते हैं। तो वो ब्लैक लैब्राडोर था उनका, तो वो उस मीटिंग में ले आए। अब चूंकि वो पहले भी एक बार कुत्ते ने वो काट रखा था एंगेला मार्केल साहब को, तो बहुत एकदम परेशान हो गई कि किस तरह हो गया। yes. तो उन्होंने फिर अपनी किताब में ये लिखा है कि मैंने कहा कि स्टे काम, कोई मसला नहीं है, फोकस जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी तरफ फोकस करो, अपने दिल में कह रही हैं, अपने आप को हौसला दे रही हैं। और ये ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है, अभी चला जाएगा। लेकिन प्यूटिन साहब की देखिए ना, हालांकि बकौल एंगेला मार्केल साहिबा के ये हो नहीं सकता कि प्यूटिन साहब को ना मालूम हो कि वो कुत्तों से उनको फोबिया है, डॉग फोबिया है। तो वो चूँकि ऑफिस में ले आए, उनका क्या मकसद था? वो डराना चाहते थे, कोई मैसेज देना चाहते थे, तो वो उन्होंने दे दिया। लेकिन फिर प्यूटिन साहब ने बाद में माज़रत ही मांगी। मतलब एक आप कह सकती हैं कि लाइट मोड में कि आई डिड नॉट नो कि आप कुत्ता फोबिया है, वरना मैं अपने प्राइवेट को अपने पेट को यहाँ पे लेकर ना आता। तो देखिए पॉलिटिक्स में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरह मैसेजेस कन्वे होते हैं। क्या मैसेज था? कि अगर आपने हमारी लाइन टो ना की, बहुत ज़्यादा आप US की जानिब चलेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास बहुत तरीके हैं आपको अपनी लाइन में लाने के लिए। आई थिंक मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि सीधा इशारा दिए कि वी नो योर वीकनेसेस भी हैं। तो वीकनेसेस यही है ना कि आप जो है, हाँ, दिस इज अ गुड पॉइंट। वीकनेसेस है आपकी, हमारी जो डिपेंडेंस है गैस पे, हम वो भी बंद कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से इदराक है। इदराक तो वो मतलब एक लिहाज से कन्वे करना चाहते थे और उन्होंने कन्वे कर भी दिया। तो चलिए, ये तो एक लाइटर वेन में हमने कहा कुछ बात कर लें। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल हाइब्रिड मॉडल की जानिब। हाइब्रिड मॉडल की जानिब। देखिए, मेरी ख्वाहिश तो अभी तक कल मीटिंग है, सुना है। कल क्या तारीख है? कल संडे है। कल क्या 9 तारीख है? क्या तारीख है? 8 है। तो कल 8 तारीख है, तो कल मीटिंग है मेरे ख्याल में ICC की। तो वहाँ पे अब बताया जाएगा कि क्या फ़ैसला हुआ। जो भारत के अखबारात हैं या उनका मीडिया है, बिल्कुल वो तो यही कह रहा है कि जी हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की बात मान ली गई है।
پاکستان کی بات کس طرح مانی گئی ہے کہ یہ جو بات مانی گئی ہے کہ جتنے بھی 2025 سے لے کر 2027 تک کے ٹورنامنٹس ہوں گے آئی سی سی کے تحت وہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوں گے. یہ 2027 تک کیوں ہوں گے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ جو میڈیا کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں وہ سائیکل جو ہے براڈ کاسٹرز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں آئی سی سی کے وہ 2027 تک کے ہوئے ہیں. صحیح. اس کے بعد کے جو ٹورنامنٹس ہیں مثال کے طور پر اگر 2026 میں او ڈی آئی ہونا ہے یا پھر 2031 میں 29 میں چیمپئنز ٹرافی ہونا ہے یا باقی بھی جو ٹورنامنٹس ہونے ہیں 2031 تک جو کہ بھارت شاید ان کی میزبانی کر رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اس لیے جو ہائبرڈ ماڈل کا پاکستان انسسٹ کر رہا تھا وہ صرف 2027 تک ویلڈ ہوں گے. اب مثال کے طور پر ہائبرڈ ماڈل میں کیا ہے؟ ایک تو دیکھیے اس وقت پاکستان چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر رہا ہے وہ ہائبرڈ ماڈل پہ ہوگا، یعنی یہ کہ اگر بھارت کے میچز آتے ہیں تو وہ پاکستان کی بجائے یو اے ای میں کھیلے گا. صحیح. یہ جو مبینہ طور پہ خبریں ہیں رائٹ رپورٹڈلی پاسبلٹیز. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اس پہ اتفاق ہو گیا ہے تو پھر جو خواتین کا ہوتا ہے او ڈی آئی ہے میرے خیال میں وہ بھی اگلے سال 2025 ہی میں بھارت میں ہو رہا ہے. صحیح. تو بھارت اس کی میزبانی کرے گا. تو یہ بھی اگر ہے تو پھر پاکستانی ٹیم ممکن ہے کہ وہاں نہ جائے. پاکستان پھر نہیں جا سکے گا نا. بالکل. تو پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو کہیں اور کھیلنا پڑے گا. لیکن شاید معاملہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے میچز کہاں ہوتے ہیں. مجھے مشکل لگتا ہے کہ پاکستان بھارت پہنچ جائے گا. اور دوسرا ایشیا کپ بھی ہو رہا ہے اگلے سال بھارت میزبانی کر رہا ہے اس کی. تو یہی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ 2025 تک یہ ساری باتیں قائم رہتی ہیں کہ اگلے سال اکتوبر نومبر تک یہ باتیں قائم رہتی ہیں کہ نہیں رہتی. جو اصل ٹورنامنٹ ہے نا وہ 2026 میں ہوگا جو کہ آپ کہہ لیں کہ T20 کپ جو ہے اچھا وہ کو ہوسٹ کر رہا ہے بھارت سری لنکا کے ساتھ 2026 میں. اس میں تو کوئی اتنا ہائبرڈ کا ایشو ہے نہیں. پاکستان کے سارے میچز جو ہوں گے وہ ہو جائیں گے سری لنکا میں. تو بھارت کو تو یہ ماننے میں کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن سوال کنٹروورسی تب پیدا ہوگی اگر پاکستان اور بھارت دونوں فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو بھارت کی خواہش تو ہوگی نا کہ پھر 2026 کا جو T20 کا فائنل ہے وہ تو بھارت میں ہونا چاہیے. وہ پھر سری لنکا میں تو نہیں ہوگا. تو وہ کنٹروورسی اٹھے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل اگر واقعی یہ خبریں درست ہیں جو کہ بھارت کے میڈیا کی جانب سے ہمیں مل رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر 2031 میں چیمپئنز ٹرافی ہے جس کو بھارت اور بنگلہ دیش کو ہوسٹ کریں گے. اب بھارت اور بنگلہ دیش کے جو معاملات ہیں تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت تک ہوپفلی بہتر ہو جائیں گے لیکن اس وقت تو کافی کشیدگی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اینٹیسپیشن میں ہو رہی ہیں ان دا سینس کہ کیونکہ پاکستان بھی 2029 میں انتخابات ہو جائیں گے. 2029 نہیں ہوں گے نا اس سال ہوئے تو 2029 میں. تو اس وقت تک کون سی حکومت آتی ہے کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. اگر 2027 تک کا معاملہ ہے تو پھر اس میں جو ہائبرڈ ماڈل میں چیزیں جو ٹورنامنٹس آئیں گے وہ ایک تو جو ابھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی اس کے بعد جو خواتین کا او ڈی آئی ہے وہ بھارت میں ہونا ہے وہ ہوگا ہائبرڈ ماڈل میں. اور پھر ایشیا کپ 2025 میں 2025 میں یس وہ بھی ہائبرڈ ماڈل پہ ہوگا ایشیا کا. تو یہ 3 ٹورنامنٹس ایسے ہیں جس کو ہائبرڈ ماڈل میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے T20 کپ 2026 میں جس کو ساتھ سری لنکا کو ہوسٹ کر رہا ہے. تو 2 صرف ٹورنامنٹس ایسے جس میں پرابلمز ہو سکتا ہے اگلے سال ہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے. میری اپنی خواہش تو یہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ پاکستان کو پی سی پی کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں ہائبرڈ ماڈل مطلب ڈٹا نہیں ہے اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے نا ایک لحاظ سے. محسن نقوی صاحب نے جو اتنی کہ ہم ہائبرڈ ماڈل تسلیم نہیں کرتے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور اگر یہ ہائبرڈ ماڈل ہے تو پھر 2031 تک جانا چاہیے تمام چیزیں. کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جو میڈیا کے رائٹس تھے جو سائیکل تھا
یہ 2027 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم نے ایسی پوزیشن لی کیوں؟ چلیے میں مان سکتا ہوں کہ پبلکلی آپ میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں, صحیح, گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اگلے سال بھارت جو ہے انکار کر دے, کیونکہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں ساری وربلی ہو رہی ہیں یا پاکستان کو ریٹن فارم میں, رائٹنگ میں کچھ کمٹمنٹ دی جا رہی ہے. صحیح, کیونکہ دیکھیے بھارت کو تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ کوئی بات کرتا ہے پھر اسے ہٹ جاتا ہے, اور یہ تو ایک اب بن ہی گیا معاملہ کہ جی پاکستان ہم نے نہیں کھیلا. بھائی کیوں نہیں کھیلنا؟ دوسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک دفعہ اگر پاکستان ڈٹ جاتا اور کہتا کہ نہیں جی ہمیں ہائیبرڈ ماڈل منظور نہیں ہے, ہم پاکستان ہی میں کھیلیں گے, اگر آپ نے باہر کروانا ہے تو پورا یہ ٹورنامنٹ آپ باہر لے جائیں لیکن پاکستان نہیں کھیلے گا اس میں. صحیح, اگر یہ پوزیشن لے لیتا نا یہ تو بہت اسٹرانگ پوزیشن ہو جاتی ہے. اسٹرانگ پوزیشن دیکھیے بعض اوقات قوموں کو لینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ if you do not stand for something you will fall for anything. کسی ایک قوموں کی زندگیوں میں, ریاستوں کی زندگیوں میں ایسا موڑ آتا ہے جب آپ کو ایک بڑی پوزیشن لینی پڑتی ہے تاکہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. اور اب چونکہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں, جو ایشوز بھارت پیش کرتا ہے جس طریقے کے ساتھ, وہ تو ہیں نہیں. دنیا بھر کی ٹیمیں پاکستان میں کھیلی ہیں. چلے ایک لمحے کے لیے میں مان بھی لوں کہ بھارت کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے دوسرے ممالک سے, تو ہم نے اس میں بھی ایکوموڈیٹ کیا. ہم نے سارے ان کے میچز لاہور میں رکھے, ہم تو یہاں تک بھی گئے, اور یہاں تک بھی کہا کہ آپ کی ٹیم بے شک رات کو چلی جایا کرے میچ کھیلنے کے بعد امرتسر واپس. ہم تو یہاں تک ایکوموڈیٹ کرنے کو تیار تھے, لیکن بھارت کی جو ضد تھی یا ہٹ دھرمی تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں 40-50 ملین ڈالر کا نقصان ہی تھا نا صحیح پی سی بی کو. وہ حکومت سے ہم ریکویسٹ کرتے کہ ان کو دے دیں تاکہ جو یہ معاملات ہیں یہ پاکستان کی اس طرح تو بے عزتی نہ ہونا. جی آپ نے یہ وربل کمیونیکیشن کی بات کی نا کہ ابھی تک یہ وربلی ہاں وربل چل رہا ہے, کل پتہ چل جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فارمل سٹیٹس ہے اسٹل اٹس ہڈن, ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے نا, کیونکہ بھارت نے دیکھیے نا ایک پوزیشن لے رکی ہے کہ ہم نے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت نہیں کھیلنا. تو اگر وہ ہائیبرڈ ماڈل میں نہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہائیبرڈ ماڈل میں کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان کی پوزیشن ہے کہ ہم ہائیبرڈ ماڈل میں نہیں کھیلیں گے. تو یہ پاکستان کی پوزیشن تھی. اب ہم نے اس طرح کہہ لیجیے کہ بھارت نے ایک فلیکسیبلٹی شو کی ہے یا پاکستان نے شو کی ہے نا, پاکستان ہائیبرڈ ماڈل کی طرف آ گیا ہے, تو بھارت کی پوزیشن پریویلز ایٹ لیسٹ فار دا چیمپئنز ٹرافی. اب بعد میں کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن اس وقت پاکستان پی سی بی, یہ محسن نقوی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جی ہماری بات مان لی گئی, خواتین کا جو او ڈی آئی ہوگا وہ بھی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا, اور ایشیا کپ بھی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا. تو ہم تو بڑی کامیابی ہے, یہ کرکٹ کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے. چلیں تو میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری کامیابی ہے. کہہ دیں آپ, کیا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.